برکت کی بیٹا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بلیسنگز زیادہ کرتی، ٹھیک ہے، ان نعمتوں کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان 24 گھنٹے کا اگر یوز خوبصورت ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ انسان کی اپنی مرضی، کچھ نیت ہوتی ہے، کچھ برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو انسان بہت کچھ ہال مارک کریٹ کر دیتا ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کچھ سیکنڈز آگے ہوتے ہیں ناکام لوگوں سے، اور ناکام لوگ بیسیکلی کون ہوتے ہیں؟ وہ کچھ سیکنڈز پیچھے ہوتے ہیں کامیاب لوگوں سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وقت میں برکت مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اچھا اگر اللہ اولاد میں برکت دے دے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 بچوں سے 12 بچے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی آپ کی قسمت میں اولاد ہے، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ ان کے بینیفٹس آپ کو زیادہ، وہ اولاد نیک ہو جائے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی، وہ ایسی اولاد ہوگی جیسی باقیوں کی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ان کا اللہ ان کو بہترین اخلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے موسٹ بینیفیشل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دی، اب آپ کے ذہن میں برکت ڈال دی اللہ نے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے مائنڈ میں ایسی ایسی سوچیں آئیں گی، ایسی ایسی سوچیں آئیں گی، ایسی پروڈکٹیو چیزیں آئیں گی کہ آپ خود سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں نے سوچا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے اچھا یہ میں نے کیا ہے، تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ الہام کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو اتنی اچھی سوچ، ایک وہ بھی تو سوچ ہوتی ہے نا، نیگیٹو ڈسٹرکٹیو سوچ، اچھا جی آج ساس نے یہ کہہ دیا، آج شوہر نے یہ کر دیا، آج فلانے نے، اور اس کے بعد ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ از دیٹ دا برکت؟ کیا وہ بلیسنگ ہے؟ کیا وہ اللہ کی رحمت ہے وہ سوچ؟ یا پھر وہ سوچ جو آپ کو بہت آگے لے کے جا رہی ہے، حالانکہ آپ کے ارد گرد بڑی کھپ ہے، بڑی نیگیٹیوٹی ہے، لیکن آپ بڑے پازیٹیو ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کی ذات کو فل آف برکت، فل آف بلیسنگ بنا دیا، اس کو بیٹا برکت کہتے ہیں۔ اب برکت آتی کیسے ہے زندگی میں؟ دوسرا کوشچن، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی برکت بیسیکلی یہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس بے برکتی کیا، آپ کے پاس لاکھ روپے کدھر گیا پتہ نہیں چلا، آج کل لوگ یہی کہتے ہیں نا، 24 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی رات ہوگی میرے کام ہی ختم نہیں ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، ہے کہ نہیں ہے؟ بچے ہیں جوان ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا جی کیسے بگڑ گئے۔ یہ بے برکتی ہے اصل میں ہماری زندگی میں، اور بے برکتی پھر کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب پہلے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ برکت کیسے آتی ہے زندگی میں، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ زندگی میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے۔ اچھا جی برکت کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو جائے جن لوگوں پہ، ٹھیک ہے، جن پہ اللہ کی لعنت ہو جائے وہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکلتے ہیں نا، تو مطلب اس کا مطلب یہ اللہ کی لعنت ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہلاک ہو جائے۔ کوئی میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ مجھے کہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ اللہ نے میرے پہ لعنت بھیج دی میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمبر 1، سب سے پہلے جو صبح صبح برکت اور لعنت والا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ڈوئل میں آپ کو لے کے چلتی ہوں کانسیپٹ۔ جب ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو فرشتوں کی نا ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں، اب بیٹھ کے وہ 1111 والے وظیفے نہ شروع کر دینا، تو یا 40 دن والے، یا 21 دن والے، یا 11 دن والے، وہ والے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، مسنون دعاؤں کی بات کر رہی ہوں جن کو مسنون اذکار کہتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہے اور ان سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا، ہم اٹھتے ہیں تو رات کو تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے اوپر گرا لگا دیتا ہے نا کہ یہ بندہ سویا رہے نا کسی طرح۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو آبویسلی شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بلیسنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نا اپنی نعمتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، رزق بنٹ رہا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ سو رہا ہوتا ہے وہ لیتا نہیں، یعنی کہ سیل لگی ہوئی ہے، جو سو رہا ہوتا ہے اس کو وہ ملتا نہیں ہے،
اور جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کو وہ، اب دیکھیں یہ والا جو ٹائم ہے تقریباً 11 بجے تک کس کا ہے؟ چاشت اور اشراق کا. اور یقین جانے بیٹا یہ واقعی برکت والا وقت ہے. یقین جانے میں نے اس ٹائم جتنا اور جتنا جتنا لیٹ ہوتے جاتے ہیں نا اتنی برکت کم ہوتی جاتی ہے. آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رزق سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بیٹا برکت. تو اس وقت رزق بنٹ رہا ہوتا ہے، جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب فرشتے اپنی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی کہ جب فرشتے ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا رہے ہوتے ہیں اور جو مارننگ والے ہوتے ہیں نا وہ زمین پہ اتر رہے ہوتے ہیں. تو جو واپس جاتے ہیں نا وہ اب جو زمین پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ رزق لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو واپس جا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری دعائیں اٹھا کے آسمان پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو فجر کے ٹائم پڑا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے. ہماری ساری جیسے ہم رات کو سوتے ہوئے نہیں وائنڈ اپ کر کے ساری چیزیں فریج میں رکھ دو، یہ بھی چیز ادھر رکھ دو، یہ ادھر، تو فرشتے سب کچھ وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں نا. تو وہ جو انسان جو مانگتا ہے اٹھا کے سیدھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. مطلب اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ نا عبادت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھا میرے بندے، یہ ہے میرے بندے. مطلب اللہ تعالیٰ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے ایسے. ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سخت سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ میرا فلانا بندہ کیا کرنا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم اس پہ لعنت بھیج کے آگے. اللہ کہتے ہیں اس پہ میری بھی لعنت. اب لعنت ایک ایسا دائرہ ہے کہ ہم اب نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم نیکی کر بھی لیں گے نا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم سے وہ ہلاک ہو جائے گی نیکی. ہم نیکی کر کے نیکی ہلاک کیسے ہوتی ہے؟ ہم احسان جتا دیں گے، کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کو احسان جتا دیں گے، کسی کو صدقہ کریں گے احسان جتا دیں گے، شوہر کی نافرمانی کر لیں گے. تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا ہے کیا ہے، تو اس کی تمام پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے روز سب سے زیادہ عورتیں کیوں جہنم میں ہوں گی؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہوں گی. حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بیٹا وہ ہر طریقہ چھوڑنا ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ طریقہ ہم نے چھوڑنا ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اگر لعنت نکل گئی، فار ایگزامپل جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہر سنی سنائی بات آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. فیس بک کے اوپر میرا پسندیدہ پالیٹیشین آ گیا تو جی اس نے الف بے جیم جو بھی نازل فرما دیا فیس بک پہ، تو میں بھی آگے اس کو نازل فرما دوں اور شیئر کر دوں وداؤٹ انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے عالموں کو رگڑ دے، وہ چاہے کسی کے خلاف بات کر دے، لیکن کیونکہ وہ میرا فیوریٹ لیڈر ہے اس لیے میں نے اس کی پوسٹ فارورڈ کرنی. ٹھیک ہے. پھر تو آپ جھوٹ. اسلام میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے آگے پھیلا دے. اور یہ تو شخصیت پرستی ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ہم بندے کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ سے کم از کم اتنا تو سوچ لیں. تو پلیز اوائڈ جھوٹ ایوری سچویشن میں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ شخص آیا تھا نا ایک جس کے اندر بڑی خامیاں تھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خامی چھوڑ سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس نے جھوٹ چھوڑا، اس کی ساری برائیاں چھوٹ گئی. تو بیٹا سچ بولا کہ جھوٹ نہ ہم نے حصہ بننا ہے، نہ ہم ان نیوز چینل کا حصہ بنیں گے، نہ اس جھوٹے سوشل میڈیا کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ سارے پروپیگنڈاز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نیگیٹو پیپل ہیں جو کہ اس سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ہمارے دماغوں پہ حاوی ہو گئے ہیں اینڈ نتھنگ ایلس. یقین کریں. اچھا نمبر 2، اب یہ تو ہو گئی جی برکت اور بے برکتی. ٹھیک ہے. کہ برکت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کیوں ہوتی ہے اور بے برکتی کیوں آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا رزق نہیں چھینتے، اللہ رزق بکھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بندہ کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے نا اللہ کی عبادت چھوڑ کے، اللہ اس کو کاموں میں ایسا لگاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جا اب تو جا، تو دنیا کے پیچھے بھاگ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ ہم سے ہمارے سجدے چھین دیتا ہے اور ہمیں دنیا میں ایسا مصروف کرتا ہے کہ قرآن کی طرف پلٹنے کا، نماز کی طرف پلٹنے کا وقت ہی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم ہی نہیں ملا.
फलानी नमाज कज़ा होगी, है कि नहीं है? होता है। क्यों? सिर्फ नमाज पढ़ने में कितनी देर लगती है? हार्डली राउंड अबाउट, अगर सारी नमाजें में मतलब हम कंबाइन कर लें अलॉन्ग विद वजू, 1 घंटा भी नहीं बनता। हम 24 घंटों में से 1 घंटा नहीं निकाल सके। ठीक है। तो हम अक्सर घरों में देखते हैं, डीएचए में इतने बड़े बड़े घर बने हुए, आपस में मियाँ बीवी की नहीं बनती, औलाद की नहीं बनती। ठीक है। माँ बाप औलाद के खिलाफ है, औलाद माँ बाप के खिलाफ है। ठीक है। कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई किधर। अल्लाह रिस्क छीनता नहीं है, अल्लाह रिस्क बखेर देता है। बिखर गया ना, वही फैमिली जो एक घर में वन पिलर की तरह जीती थी, वो बिखर जाती। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, जब भी कोई कौम नाफरमानी करती है ना, उसमें फसाद डाल देते हैं, उसमें फूट डाल देते हैं। और वो फूट पहले डोमेस्टिक लेवल पे शुरू होती है, फिर सोसाइटी में शुरू हो जाती है। आज आप उठा के देख लो, है ऐसा। ये वाली बेबरकती की आप लोगों ने कोई सूरत देखी? सोशल मीडिया पे, अपने घरों में बीवियां परेशान हैं, शोहर पता नहीं हमारी बात क्यों नहीं मानते, शोहर अलहदा परेशान है, पता नहीं मैं अब सारा दिन इसकी खातिर कमाता हूँ, पता नहीं ये खुश क्यों नहीं होती। औलाद से माँ बाप जो है वो परेशान है, ये औलाद हमारी मानती क्यों नहीं? वजह, क्योंकि हम नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ने हमारे हमें जो रिस्क दिया ना, वो बखेर दिया। है सही उतना ही है, अल्लाह रिस्क का वादा है बंदे के साथ, वो तो उसको मिलेगा मिलेगा। अल्लाह सजदे छीन लेगा, अल्लाह सुकून छीन लेगा। अब समझ आई? तो बरकत कैसे आती है? अल्लाह के जिक्र से आती है, नमाज से आती है, अल्लाह की फर्मा बरदारी से आती है, अल्लाह के पीछे भागने से आती है, दुनिया की बेरगबती से आती है। दुनिया से आप बेरगबत हो जाए, ठीक है, अल्लाह दुनिया आपके पीछे दौड़ा देगा। मेरी जिंदगी ऐसे ही हुई थी। अजीम लोग जो होते हैं ना बेटा, वो दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया उनके पीछे भागती है। और फिर जिसके साथ अल्लाह हो, वो तो नाकाम होता ही नहीं। मुझे कोई एक तबलीगी बताते हैं जो भूखा मरा, कोई एक तबलीगी बता। तो बेटा अल्लाह का रास्ता बेहतरीन रास्ता। ठीक है। सुबह फजर की पाबंदी करनी है इंशाल्लाह। सूरतुल कहफ पढ़ा करें जुम्मे को, क्योंकि ये दो जुम्मों के दरमियान नूर होती है। और अल इल्म नूरुल्लाह, अल इल्म अल्लाह ताला का नूर है। अल्लाह उनको देता है जो अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं। ये किसने कहा था? इमाम शाफी ने कहा। अल इल्म, डिग्री का इल्म तो सबके पास है, सोशल मीडिया का भी इल्म सबके पास है। ठीक है। बच्चे कैसे पालने हैं, ये भी सबके पास है। अल इल्म किसी किसी को मिलता है, वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं। दुआ करें, दुआ करें अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल करे कि हम इल्म, अल इल्म सीखने वाले और अल इल्म सिखाने वाले हैं। ठीक है। अल्लाह हमें अल इल्म दे दे। और अल्लाह का नूर क्या है कि इंसान को उजाले, अंधेरे में भी उजाले नजर आने लगते हैं। ठीक है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता ना, तब भी अल्लाह होता है। और अल्लाह ऐसे बंदे को वहां से निकालता है, उसके दिमाग में ऐसी कुछ क्लिक होती है कि वो खुद हैरान रह जाता है कि या अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। ठीक है। और शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, और नाशुक्री करने से नेमतें छिन जाती हैं। तो बरकत कैसे आती है? शुक्र करने से। शुक्र किया करे, ये शुक्र है। कोई बंदा आपका काम बुरा कर देगा ना, लेकिन करा तो है ना, किया तो है ना उसने काम, शुक्र करे, अल्लाह उसी काम में बरकत डाल देगा। बेशक उसने 70% आपका काम खराब किया, अल्लाह उस 30% काम में शुक्र अगर आपने कर दिया ना, तो यकीन करें वो 30% काम ना आपका 300% हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप शुक्र की आदत डाल दें बस, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह ना शुक्री से बचा दे, बस शुक्र करना है, शुक्र। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर देखें आपके इर्द गिर्द क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लास, एनीथिंग?